آج کی پریس کانفرنس دو موضوعوں پہ اہم موضوعوں پہ میں کور کروں گا بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کا مقصد اپنے میڈیا کے خواتین حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت بائی الیکشنز 21 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں، تو اس پہ جو پری پول ریگنگ کا بازار اس وقت حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت نے گرم کیا ہوا ہے، اس پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ اور پھر جو اس وقت جو مہنگائی کا سیلاب اور سونامی، یہ کھوکھلی بیساکھیوں پہ حکومت جو چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک حلقہ میں لیتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور یہی چیز باقی حلقوں میں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے پنجاب کے، جہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹس پہ۔ میں آپ کو جناب والا پی پی 36 پہ یہاں پہ احمد چٹھا صاحب کے بھائی فیاض چٹھا صاحب اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے وہ امیدوار ہیں۔ یہ سیٹ پی پی 36 احمد چٹھا صاحب نے 38,000 سے زیادہ کی لیڈ سے جیتی تھی، اور کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں ممبر بن کے انہوں نے اوتھ لے لیا، حلف لے لیا، وکیٹ ہوئی اور الیکشن وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ احمد چٹھا صاحب اور فیاض چٹھا صاحب کے گھر کے ارد گرد پنجاب پولیس نے آ کے پریزن وینز بھی لگائی تھیں 2 دن پہلے، ریت کے وہاں پہ ڈمپ کی، روڈز بلاک کی۔ احمد چٹھا صاحب کو انہوں نے جانے نہیں دیا عدالتوں میں۔ فیاض چٹھا صاحب کے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے پنجاب پولیس، اور ایک جگہ ہے وہاں پہ علی پور، وہاں پہ انہوں نے ریلی کے لیے اپلائی کیا، ریلی نہیں نکالنے دے رہے ہیں۔ 3 دن کے لیے انہوں نے سب کچھ بند کیا ہوا تھا ان کے حلقے میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں۔ 250 سے زیادہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یا ان کے ورکر سپورٹرز ہمارے، ان کی موٹر سائیکل انہوں نے ضبط کر لی پولیس نے۔ یہاں پہ 14 اپریل کو چٹھا صاحب، احمد چٹھا صاحب ایک کارنر میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، اور جو ایک صحن کے اندر جہاں پہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، وہاں پہ وہ جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچنے لگے تو 500 سے زیادہ کی پولیس نفری نے وہاں پہ جا کے ریڈ کیا، لوگوں کو اٹھایا، زد و کوب کیا لوگوں کو۔ آر پی او گجرانوالہ، ابھی یہ آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں، جو بیساکھیوں پہ چلنے والی دیمک زدہ بیساکھیاں میں کہوں گا، جو پنجاب حکومت ہے جس کی سو کالڈ چیف منسٹر جو ہے وہ مریم نواز ہے، اور جو ڈاکٹر عثمان ہے جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اور جو کہ اپنی پولیس فورس کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و ستم کیا وہ ساروں کے سامنے ہے۔ تو اس کے کہنے پہ جناب والا یہاں پہ آر پی او گجرانوالہ، اس کو چارج دیا گیا ہے وزیر آباد کا، جو کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا قریب کا رشتہ دار ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا ہے، جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مخالف کا، امیدوار کے مخالف کا ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ اور ان سارے لوگوں کو نیچے، ان لوگوں کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ نے فارم 45 پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دینا، فارم 47 میں آپ نے دھاندلی کرنی ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں یہی بات ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ عوام کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان، اور یہاں پہ یہ کرپٹ ترین انتظامیہ، جن کی کوئی مورل بیکنگ ہی نہیں ہے، جن کے پاس حکومت کی پذیر رائے نہیں ہے، وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ ساری چیزیں گجرانوالہ شہر میں اور اس حلقے میں کر رہے ہیں، اور یہی چیز باقی پنجاب کے حلقوں میں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو میں نے سالڈ ایویڈنس ایک پورا ایک ٹیسٹ کیس آپ کو بنا کے دے دیا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے پریس کانفرنس میں، باقی چیزیں آپ کو باقی حلقوں میں بھی یہی چیزیں مطلب ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پولنگ بوتھ، ابھی یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے ہیں صاحب، برازیل، وہاں کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں،
اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے۔ تو ان کے کہنے پہ جناب والا پولنگ بوتھ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دیے گئے ہیں اور کئی پولنگ بوتھ مکس کر کے 30 کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات، میرے ہم وطنوں، تو پھر اور کیا ہوگا؟ بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی۔ ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ درام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھ دی معیشت کو۔ بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن، کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بم، عید سے پہلے بجلی بم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی، اور مزید یہ جائے گی۔
یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 85 روپے یونٹ تک جائے گی بجلی. آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں, یہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کرے گی. گیس کی قیمتیں اوگرا کی کیلکولیشنز دیکھ لیں, انہوں نے لکھا تھا کہ 300 سے 400% یعنی کہ 3 سے 4 گنا بڑھیں گی, بڑھا دی ہیں. لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگے ہیں, گیس اتنی مہنگی ہو گئی. ابھی آ جائیں, آپ آ جائیں جناب والا, پیٹرول بوم جو اس وقت گرا ہے اور آپ کی 4 روپیز 53 پیسہ 4 روپے 53 پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. کل آپ کا ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر. اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے, آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں, لیوی لگتی ہے, اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً 870 ارب روپیہ, جو کہ انہوں نے اس حکومت نے سائن کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے. دسمبر 31 یہ 2023 دسمبر 31 تک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ 475 ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے. ٹارگٹ ہے جناب والا 870. تو یہ حکومت جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی, انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے, ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے 30 جون تک 970 ارب روپیہ. آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ 870 پر ڈنڈی مار کے یہ 970 ارب روپیہ یہ جمع کریں گے. تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے ہم عزیز ہم وطنوں, آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بم داغیں گے, اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے, اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے. وجہ ان کی جیب غریب عوام کی, ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں, اپنا ہے جیب کترا, جیب تراش. یہ جیب تراش ہیں, یہ جیب کترے ہیں. یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی, یہ پپٹ پی پی ایم, پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ, یہ سب کے سب جیب تراش ہیں. لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں, ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے. وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے, کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ, وہ 86% کم ہو چکا ہے. آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے, نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں. آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے, اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے. اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت, دوسری حکومت مریم نواز کی پنجاب میں, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے. 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا مطلب روٹی. آپ کو اس وقت آپ اندازہ لگا دیں, یہ نادان لوگ, ان کو گورننس کا کخ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے, جس کو ویٹ سپورٹ پرائس کہتے ہیں, وہ انہوں نے کم کر دی ہے. آپ میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں, یہ سارے کے سارے کیمرہ مین, ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کی کسی تندور میں, یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا ساہیوال میں کسی دور دراز پنڈ میں, یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں, یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پہ نان بھائی کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں روٹی کی قیمت کتنی ہے. میری کل
ہمارے محنت کش جو نان بھائی ہیں، مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا، دستیاب ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پکھنڈ ہے، جھوٹ ہے سارے کا سارا۔ سو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں۔ کل ان کو چاہیے تھا، جو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا، وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا، کہ 6 ججز کے خط کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ اس کے اوپر چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ، پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، وہ تو اپنے مزوں میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا، ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں۔ پر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے یہ خواتین و حضرات، کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز، ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کا فقدان ہے، تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہوں، تو انویسٹر جو ہے خواتین و حضرات وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے۔ تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے اس وقت، انویسٹرز کی نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں، اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے، اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو۔ اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم ہوئے ہیں، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے یہ اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو، کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی، وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوارے میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو، تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں، تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کریں، وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں، یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں۔ سو لہٰذا خدا را
ایک ڈسپلن اداروں کے دو اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں۔ اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے، اور وہ یونٹی کی علامت ہے۔ خدا را نہ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، محرومی ہے، وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ خواتین و حضرات، کافی باتیں ہوں گی۔ آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے، 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے۔ خواتین و حضرات، چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا، اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے، وہ نہیں تھے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی علامت آپ دیکھیں، ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں، اس کی کتاب پڑھیں، دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی۔ یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا۔ یہی چیزیں ہو رہی تھی، سول لبرٹیز جا رہی تھیں، اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ ہم لوگ محب وطن شہری ہیں۔ سرٹیفکیٹ، محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے، اور کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔